بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نے اپنے اعتبار سے مانگا تھا، میں نے اپنے اعتبار سے دیا۔ ایک بڑھیا تھی جو اکیلی رہتی تھی۔ اتفاق سے ایک روز حاتم تائی کسی کام سے ادھر چلے گئے۔ بڑھیا کو جب پتہ چلا کہ حاتم تائی آئے ہوئے ہیں تو وہ ان کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، بیٹا میں بڑھیا ہوں، میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے، تنہا رہتی ہوں، مجھے 5 کلو شکر آپ دے جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ حاتم تائی نے کہا، اچھا اماں، انشاءاللہ دے جاؤں گا۔ حاتم تائی کی سخاوت دنیا میں مشہور ہے۔ وہ اس بڑھیا کے لیے 5 من شکر لے کر آئے اور بولے، لو امی، یہ آپ کے لیے شکر لایا ہوں۔ بڑھیا نے 5 من شکر دیکھ کر کہا، ارے بیٹا یہ تو بہت ہے، میں نے تو 5 کلو شکر مانگی تھی، آپ 5 من کیوں لائے ہیں؟ تو حاتم تائی نے جواب دیا، آپ نے اپنی شان کے مطابق مانگا تھا، میں اپنی شان کے مطابق لایا ہوں۔ فائدہ: یہی حال سخیوں کے سخی رب ذوالجلال کا ہے کہ وہ بھی مومنوں کو آخرت میں ثواب اپنے اعتبار سے دیں گے۔ ایک نیکی کا بدلہ 7 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیدڑوں میں کمبل تقسیم کر دو۔ ایک بادشاہ تھا، بہت ہی بھولی طبیعت کا۔ اس نے شہر سے باہر رہنے کے لیے ایک محل بنوایا۔ جب محل بن کر تیار ہو گیا تو بادشاہ سلامت اس میں رہنے کے لیے گیا۔ جب رات ہوئی تو گیدڑوں کے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پوچھا، یہ گیدڑ کیوں روتے ہیں؟ وزیر بڑا ہی چالاک آدمی تھا۔ اس نے کہا، حضور، گیدڑ غریب بیچارے سردی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اتفاق کی بات کہ سردی کا موسم بھی تھا، کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ بادشاہ نے کہا، ان سب گیدڑوں کو ایک ایک کمبل ہماری طرف سے پہنچا دو۔ وزیر نے کہا، اچھا حضور، کل آپ کے حکم کے مطابق سب گیدڑوں کو ایک ایک کمبل پہنچا دوں گا۔ دوسرے دن وزیر نے 1000 کمبل خرید کر اپنے گھر بھیج دیے۔ اب جب دوسری رات ہوئی تو پھر وہی گیدڑوں کی آوازیں آنے لگیں۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پوچھا کہ تم نے گیدڑوں کو کمبل نہیں بھیجا؟ وزیر نے کہا، حضور، سب گیدڑوں کو ایک ایک کمبل پہنچا دیا۔ بادشاہ نے کہا، پھر یہ گیدڑ کیوں روتے ہیں؟ وزیر نے کہا، حضور، اب یہ گیدڑ رو نہیں رہے ہیں بلکہ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس پر بادشاہ نے کہا، تو ٹھیک ہے، دعائیں کر رہے ہیں تو کرنے دو، منع مت کرو۔ فائدہ: نیک اور بھولے بھالے لوگوں کا مال عیار و مکار قسم کے لوگ اسی طرح دھوکہ دے کر کھا جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طرح بیوقوف بنا کر مال حاصل کر لیا، مگر اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ایک ایک پائے کا حساب دینا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شہد چاٹ رہا تھا اور تم گو۔ ایک پیٹ بھرو پیر صاحب تھے، وہ ہر سال ایک بار اپنے مریدوں کے پاس جاتے تھے۔ ایک چودھری صاحب بھولے بھالے آدمی تھے، وہ اس پیر کے مرید تھے۔ پیر صاحب ہر سال اس کے یہاں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ پیر صاحب کی موجودگی میں چودھری نے خواب دیکھا۔ صبح میں چودھری اپنے پیر صاحب سے اپنا خواب بیان کرنے لگا اور کہنے لگا، حضرت جی، آج رات مجھے عجیب قسم کا خواب آیا۔ پیر صاحب نے کہا، بیان کرو بیٹا، کیا خواب تھا؟ چودھری نے اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا اور کہنے لگا، خواب میں میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ مبارک کوہنیوں تک شہد سے بھرے ہوئے ہیں اور اس میں سے شہد ٹپک رہا ہے۔ پیر صاحب یہ بات سن کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، ہم تو آخرت کے چاہنے والے ہیں، ہمارے ہاتھ سے شہد ہی ٹپکے گا۔ چودھری نے کہا، حضرت جی، ابھی میرا خواب پورا نہیں ہوا ہے۔ پیر صاحب نے کہا، ہاں بیٹا، آگے کیا ہوا بیان کرو۔ چودھری نے کہا، حضرت جی، میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ میرے ہاتھ کوہنیوں تک گو سے بھرے ہوئے ہیں اور اس میں سے گو ٹپک رہا ہے۔ پیر صاحب اپنا منہ بگاڑ کر کہنے لگے، بیٹا، تم لوگ دنیا کے چاہنے والے ہو، اس وجہ سے تمہارے ہاتھ سے گو ہی ٹپکے گا۔ چودھری نے کہا، حضرت جی، ابھی میرا خواب پورا نہیں ہوا ہے۔ اس پر پیر صاحب نے کہا، اچھا بیٹا، پھر کیا ہوا؟ چودھری نے کہا کہ آپ کے شہد والے ہاتھ میں چاٹ رہا تھا اور میرے گو والے ہاتھ آپ چاٹ رہے تھے۔ پیر صاحب یہ سن کر بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، تو بڑا بے وقوف معلوم ہوتا ہے، ایسا کیسا خواب تھا؟ چودھری نے کہا، حضرت جی، آپ میرے اوپر غصہ نہ ہوں، خواب تو ایسا ہی تھا جیسے میں نے بیان کیا۔ فائدہ: یہ مثال ہے ان دنیا دار علماء اور مشائخ کی جو دنیا کے حصول کی خاطر لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ جو لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں وہ ان پر عمل کر کے اپنی آخرت سنوارتے ہیں اور جنت حاصل کرتے ہیں، جس کو تشبیہ دی گئی ہے شہد سے۔ اس کے برخلاف دین کی بات بتانے والے عالم یا پیر کا مقصد چونکہ دنیا اور دولت تھی، اس لیے اس کو دنیا تو دے دی جاتی ہے جس کی آخرت کے مقابلے میں گو سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں، لیکن ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ خواب کا حاصل یہ ہوا کہ مرید اس پیر سے دین حاصل کر کے اپنی آخرت سنوار رہا تھا اور پیر اس مرید سے دنیا اور دولت حاصل کر رہا تھا۔